بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ای بے کی امپاورز فیس بک کمیونٹی میں آپ کے ساتھ ای بے کے حوالے سے ڈفرینٹ نالج شیئرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک ہم نے ای بے کے حوالے سے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ابھی تک ہم نے بات کی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ ویڈیوز کی ہیں اور کچھ پوسٹ جو ہیں وہ شیئر ہوئی ہیں اس پہ۔ ایک ہے کہ ای بے کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہماری جنرل ویڈیوز اور ہماری جنرل پوسٹ وغیرہ وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ سیکنڈ ہے کہ ای بے پہ آپ نے ٹیکنیکلی آپ نے کام کس طرح کرنا ہے، آن ہینڈ آپ کا جو ویڈیوز کا یہ جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ بن جائے آپ کی انشاءاللہ۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ آلریڈی ای بے کے اوپر سیلز کر رہے تھے تو آپ کے لیے یہ کافی بہتر گائیڈنس ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں مس کر رہے ہوں کہ جو آپ یہاں سے انشاءاللہ سیکھ لیں۔ سیکنڈ یہ کہ آپ اگر ای بے میں نہیں تھے اور آپ ای بے میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اور باقی ایک چیز کو اوبیسلی آپ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے لاجیکلی پاسبل ہے ان ٹرمز آف ٹائم اور ان ٹرمز آف ریسورس اویلیبلٹی، تو اس چیز کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم فری ویڈیوز کے تھرو آپ کو امپاور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کی کافی بہتر لرننگ ہوگی آپ کی۔ اب آج سے ہم پروڈکٹ ریسرچ جو ایک بہت اسینشل پارٹ ہے، یہ آپ کی پوری ای کامرس کے لیے بہت اسینشل پارٹ ہے، چاہے آپ ای بے پہ ہیں یا آپ امیزون پہ ہیں یا آپ شاپیفائی پہ ہیں یا آپ ایٹسی پہ ہیں یا آپ کسی بھی مارکیٹ پلیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو جو پروڈکٹ ریسرچ جس کا سلسلہ آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے گرپ کرنا ہے۔ اور یہ جو پروڈکٹ ریسرچ ہے یہ ہم خاصی ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ کہ جو آج کی یہ ٹریننگ سیشن میں آپ کے ساتھ ابھی یہ جو ٹریننگ آپ کو امپارٹ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد جو پریکٹس سیشنز ہیں پروڈکٹ ریسرچ کے حوالے سے، لسٹنگ کے حوالے سے اور آرڈر پروسیسنگ کے حوالے سے، اس کو صاحب بھائی کروا رہے ہوں گے آپ کو۔ اور جو ہمارے کسٹمر سپورٹ ہوگی اور ہمارے میٹریسز جو ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ حسان بھائی آپ کو پریکٹس کرا رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹس ہیں، اور ہمارا جو ای بے کا بزنس ہے تو اپنے ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو دے آر کرنٹ ان دی نالج اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ ایکسپیرئنس، تو یہ پریکٹیکلی بھی آپ کو چلو چیزیں دکھا رہے ہوں گے۔ تو اب ہم باقاعدہ سٹارٹ لیتے ہیں اس کا۔ پروڈکٹ ریسرچ، رائٹ پروڈکٹ، مور سیلز، مور پروفٹس۔ ہمارے پروڈکٹ ریسرچ کے 5 میتھڈز ہیں۔ آپ نے ان میتھڈز کو فی الحال اسی سٹرکچر کے اندر ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ جب آپ کے پریکٹس سیشنز ہو رہے ہوں تو آپ اپنی اس نالج کو اس اسکل کے ساتھ میچ کرتے جا رہے ہوں، کیونکہ یہ میچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز بندہ اسکل کوئی سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں نالج کچھ ہوتا ہے، تو یہ آپ کی کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی۔ سب سے پہلے ہمارا میتھڈ ہوگا رینڈم سرچ میتھڈ۔ رینڈم سرچ میتھڈ کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو گریپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی کامن سینس فار دی پروڈکٹ ریسرچ ڈیولپ کرے گی۔ سیکنڈ ہے ہمارا گو تھرو امیزون بیسٹ سیلر ٹیب۔ یہاں سے آپ پروڈکٹس کی فائنڈنگ کے آئیڈیاز لیں گے۔ پھر اسپائنگ آن سیلرز ہوگا کہ ای بے پہ جو آلریڈی لوگ سیل کر رہے ہیں ان کو اسپائی کرتے ہوئے پروڈکٹس کی آئیڈیاز لینا۔ اسی طریقے سے اسپائنگ آن کمپیٹیٹرز، اور پھر اسپائنگ تھرو دی ایڈورٹائزنگ ای میل بائی ای بے، رائٹ۔ یہ جو میتھڈ نمبر 4 اور 5 جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری اپنی ہی انوینشن ہے، اور جو 3، 2 اور 1 جو ہے یہ ورلڈ وائڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں، مطلب 4 اور 5 کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جس اسٹرکچر میں یہ چیزیں آپ کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پروڈکٹ ریسرچ میتھڈ یہاں سے پہ اس کی مراد یہ ہے کہ
पहले तो वो आइडियाज के प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करना है, वो प्रोडक्ट क्या हो, राइट। और तो फिर बाद में है ना कि उसके ऊपर जो भी हमने रिसर्च करनी है, क्या क्या ईबे के ऊपर सेल होती है नहीं होती है, इसी तरीके से इसका जो सोर्स है अमेजोन से वो हम कैसे निकालेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वक्त ये जो 5 मेथड्स हैं, ये 5 मेथड्स वो हैं कि जो आपके ज़िम्मे ये आइडिया आए कि आपने प्रोडक्ट्स करनी कौन सी हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, वो 5 मेथड्स आप अपने जहन के अंदर रखें। उसके बाद ये कि ईबे के कौन से फिल्टर्स होते हैं कि जो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आप फाइंड करेंगे। तो आपने सबसे पहले ईबे का एक फ़िल्टर लगाना है बाय इट नाउ का, फिर जो कंडीशन है प्रोडक्ट की वो न्यू पे सेट करनी है। और चूंकि अभी हम ये जो ट्रेनिंग है ये हम यूएसए के हवाले से हम कर रहे हैं, तो आपने यूएस ओनली को सिलेक्ट करना है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और कंट्री के लिए कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। और आप इसके अलावा सोल्ड आइटम का फ़िल्टर लगाएंगे, और सोल्ड आइटम के फ़िल्टर के नीचे एक और फ़िल्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीटेड आइटम्स। तो सोल्ड आइटम का फ़िल्टर लगाने के साथ ये ऑटोमेटिकली ईबे इसको भी चेक कर देता है। तो ये जैसे रिफ्रेश होगा तो उसके बाद आपने इसे अनचेक कर देना है। मैं ये फ़िल्टर्स आपको यहीं पे साथ ही दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखते हैं बीच हैट्स, और हम इसे सर्च करते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, और कुछ जो हमारे फ़िल्टर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं, लेफ्ट ये जो हमारा पैन है इसके अंदर, राइट। अच्छा, इस पैन में जब आप आते हैं तो इसमें ये बाय इट नाउ, इसके ऊपर क्लिक करें। आप जब भी किसी फ़िल्टर को क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश करेगा। अच्छा, उसके बाद हमें सिर्फ यूएस के जो सेलर्स हैं वो दिखाओ, और उसके बाद आप हमें जो सोल्ड आइटम्स हैं वो आप हमें दिखाओ। या आप देख रहे हो ऊपर कंप्लीटेड आइटम्स भी खुद ब खुद चेक हो गया था। और उसके बाद आप दोबारा आए और आपने यहाँ पे आके कंप्लीटेड आइटम्स का ये जो फिल्टर है इसे आपने अनचेक कर दिया। ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास लिस्टिंग्स जो हैं वो 2577 रह गई हैं, पहले काफ़ी सारी लिस्टिंग शो हो रही थी। अच्छा, ये वाले फ़िल्टर्स हम दोबारा जाके देख लेते हैं। क्या बायर नाउ हमने कर दिया? जी हमने कर दिया। न्यू हमने किया? नहीं, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। यूएस ओनली हमने कर दिया? यस कर दिया। सोल्ड आइटम्स हमने कर दिया? कर दिया। इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आप अपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है। क्योंकि माइंड में स्ट्रक्चर बन जाता है ना तो भी चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं और हम इधर ही देखते हैं कि हमारी कंडीशन जो है वो हमें कहाँ पे शो कर रहा है। राइट, कंडीशन ये हमारी आ रही है, न्यू विद टैग्स, न्यू विदाउट टैग्स, न्यू विद डिफेक्ट्स। हमने जनाब न्यू विद टैग्स कर दी, राइट। और वैसे आप कंडीशन को यहाँ से भी कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास 2247 रह गई हमारे पास। ठीक हो गया। और ये थे ईबी के फ़िल्टर्स के जो आपने अप्लाई कर देने हैं आपने, और ये वाले फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद फिर आपने सर्च करनी है। इस पैन के यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा बाय नाउ यहाँ से, और कंडीशन यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे फ़िल्टर्स हैं जो आपने देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। चूँकि मुझे बार बार स्विच करना होगा ब्राउज़र और इसके बीच में, तो इस वजह से फिर अभी मैं इसका शो नहीं चला था। ऐसे ही भी हम इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, ईबे के फ़िल्टर्स के बाद आपने फिर ईबे के जो चेक्स हैं उसकी फ़नल को देखना है आपने, राइट। इसको हम फ़नल 1 कहते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चीज़ों को इसी स्ट्रक्चर से आपने अपने जहन के अंदर रखना है, राइट। तो फ़नल 1 है हमारी ईबे चेक्स की। अब आपने ईबे पे जाके ये वाली चीज़ें जाके चेक करनी है कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेल्स इन द लास्ट 30 डेज, जो भी कोई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बी शर्ट्स देखा। अच्छा, उसके बाद इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस। बहुत आपकी कोशिश यही हो कि वेरिएशंस ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइटम्स फॉलिंग इन दी फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर आने वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स,
renowned brands, adult products, counterfeit items, tobacco items, clothing, shoes, item prohibited by law, and electronics. ये प्रेफर्ड है कि आप इनसे बचें, दो कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं. तो फॉर नाउ इससे आप बिल्कुल बचें और आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखें ताकि आपको ड्यूरिंग दिस सेलिंग आपको चैलेंजेस ना आए. अब ये जो है कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 से 30 डेज एंड इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस. हम अपनी उसी एग्जांपल की तरफ वापस जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ये 10th ऑफ अक्टूबर को इसकी लास्ट सेल हुई है. इसको हमने ओपन किया. आफ्टर ओपनिंग इट हम जब यहाँ आए तो हमने आके देखा कि ये वाली लिस्ट एंड हुई है, राइट. तो अगर हम इसकी ओरिजिनल लिस्टिंग के ऊपर हम जाते हैं तो ये इसकी ओरिजिनल लिस्टिंग है. यहाँ पे इसका सोल काउंटर नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारी लिस्टिंग एंड हुई है. हम कहते हैं एक और पे आ जाते हैं. इसके साथ पहले हमने इसे ओपन किया, ये भी एंडेड लिस्टिंग है, हम इसे भी छोड़ देते हैं. हम आगे आ जाते हैं. हमारे पास बीच एड्स और कौन कौन से हैं बीच एड्स. ये तो हमारी नॉर्मल कैप्स हैं. बीच एड्स, beach ads. These are our hats, but these are not beach hats. It's a kind of beach hat. अच्छा जी, हम इसके अंदर आए तो हमने देखा कि ये 182 सोल्ड है और यहाँ से अब आपने इसको न्यू विंडो में ओपन किया और ये 1 2 3 4 5. इसका आसान तरीका ये होता है कि आपने कंट्रोल F किया, यहाँ पे जाके अक्टूबर लिखा तो यहाँ पे सामने आ गया 5. तो ये सिर्फ अक्टूबर के अंदर 5 सोल्ड हैं. और जबकि हमारा क्राइटेरिया ये है कि ना लास्ट 30 डेज जो हमारे कंजक्टिव जो हमारे 30 डेज होते हैं, तो लास्ट हमारे जो 30 डेज हैं उसके अंदर इसकी 5 सेल्स होनी चाहिए. तो ये हमारे क्राइटेरिया पे आती है. तो ये जो है हमारा कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेल्स इन द लास्ट 30 डेज. तो इसने इसको मीट किया. उसके बाद इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस. लेट्स सी कि इसकी कोई वेरिएशंस हैं. हमने देखा तो इसमें सिर्फ कलर की वेरिएशन है, राइट. तो कलर की वेरिएशन अगर साइज एक है और कलर की वेरिएशंस हैं तो आप जा सकते हैं इसमें. प्रेफर्ड यही होता है कि आप इससे बचें क्योंकि उसमें आपको पॉसिबल चैलेंजेस क्या आ सकते हैं क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है. तो पॉसिबल चैलेंजेस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक कलर था, कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने डिस्पैच कर दिया, जब उसे रिसीव हुआ उसने कहा कि नो आपके पास तो फलाना कलर भी है, तो मुझे ये कलर पसंद नहीं आया तो ये मैं वापस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो आप हमें दूसरा कलर भेज दें. तो इस तरह के उसके अंदर ज़रा चैलेंजेस आते हैं. तो चूँकि आप लोग स्टार्टर्स हैं अभी तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन है कि आप किसी भी तरह की वेरिएशन वाली चीज़ ना करें, राइट. और अगर बहुत भी जाना हो तो ये कलर वेरिएशन टाइप इस तरह की किसी एक आधी चीज़ के अंदर जा सकते हैं आप. अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा फिर इधर कि उसके बाद कि ये जो हमारी कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज के अंदर अगर कोई आइटम फॉल कर रहा है तो उसको आपने नहीं करना. तो हमने देखा कि ये जो हमारा बीच शर्ट है ये इस इन कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करता. तो ये थी हमारी फनल वन ईवे चेक्स. अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट जो हमारी फनल है फनल 2 है हमारी अमेजोन सप्लायर चेक. क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग फोकस्ड हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है इस ड्रॉप शिपिंग के लिए वो हमने अमेजोन से ही करनी है. ये मैं ड्रॉप शिपिंग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये ज़ुबान ज़्यादा आम है, राइट. टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज़ बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज, OA. और अमेजोन एक बहुत बड़ा जायंट है, जिन है, और अमेजोन से मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग सोर्स कर सकते हैं. तो बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी क्या हम वॉलमार्ट से भी कर लें, हम वहाँ से भी कर लें, हम हार्बरफील्ड से भी कर लें, हम वॉलग्रीन से कर लें, हम डॉलर ट्री से हम कर लें. बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेच्योरिटी ऑफ द शिपमेंट्स, जो फास्ट शिपिंग सर्विसेज और ये जो सारी चीज़ें जो जो अमेजोन की हैं वो इस वक्त किसी और ऑनलाइन मार्केट प्लेस की नहीं है, राइट. तो इस वजह से जब अमेजोन आपकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है बाकी चीज़ों के अंदर जाने की.
تو جو ہماری امیزون کی فنل ہے وہ ہماری یہ ہے کہ جس بھی سپلائر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ تو وہ پرائم سیلر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس اسٹاک میں 30 آئٹمس ضرور ہوں، اور یہ ایک اے ایم جی اسکاؤٹ ایکسٹینشن ہے، اسے ہم لوگ اسے چیک کریں گے. یہ آگے آپ کی پریکٹس سیشنز کے اندر یہ والی چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو. اچھا، اس کا کیپر گراف جو ہے اسٹیبل ہونا چاہیے اس کا، رائٹ. اور اس کے بعد جو اس کی فاسٹسٹ ڈلیوری جو شو ہو رہی ہے وہ ود ان نیکسٹ 3 days ہو، رائٹ. تو یہ چیزیں پہلے ہم یہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں. ہم آئے امیزون پہ، امیزون پہ ہم نے آ کے لکھا بیچ ہیڈس، BEACHHEADS. بیچ ہیڈس میں ہمارے سامنے یہ بہت ساری پروڈکٹس آ رہی ہیں. ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ کے ریزینیشن کرانے کے لیے کہ اٹ شوڈ بی اے پرائم سیلر. ہم نے آ کے دیکھا کہ پرائم سیلر، رائٹ. ہم نے پرائم کے اوپر آ کے کلک کر دیا، تو ابھی ہمیں پرائم سیلرز دکھائے گا. پرائم سیلرز کا آپ کو آبویسلی آئیڈیا ہوگا کہ جو فاسٹسٹ ڈلیوری دے رہے ہوتے ہیں، اور جو نارملی ایف بی اے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے ایف بی ایم پرائم بھی ہے، لیکن یہ کہ جو نارملی ایف بی اے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا سامان سارا امیزون کے پاس خود پڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ چیک کیا ہے اس کے اندر کہ اٹ مسٹ ہیو 30 آئٹمس ان اسٹاک. فار ایگزامپل اگر ہم نے اس والے بی چارٹ کو اگر ہم نے اوپن کیا تو ہم نے اگر اے ایم جی اسکاؤٹ ہم نے رن کیا، تو یہ بھی ہمیں دکھا رہا ہے کہ اسٹاک میں 50 آئٹمس ابھی ہیں، رائٹ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ چیک بھی اوکے ہو گیا. آپ اس میں آپ کی آگے انشاءاللہ پریکٹس سیشنز ہوں گے. یہ جیسا آپ کو میں اس ٹرمز اور ان سب چیزوں کے سے فیملیئر کرنے کے لیے میں یہ کیا چیزیں دکھا رہا ہوں. پھر اگر اٹس کیپا گراف، رائٹ. آپ جناب پھر آپ آئے، آپ نے آ کے دیکھا کہ اس کا جو کیپا ہے وہ کیسا جا رہا ہے. تو دس از کیپا گراف آف. پہلے ہم اس کے ٹوٹل لائف سائیکل کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیچ میں یہاں پہ آؤٹ آف اسٹاک رہا تھا. پھر ہم ایئر کا دیکھتے ہیں. ایئر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی پرائس اوپر نیچے جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا آؤٹ آف اسٹاک یہ کم ہو رہا ہے. پرائسنگ کا اوپر نیچے جانا بھی کوئی اتنا ہمارے لیے حق میں اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہائکس اسپائکس بہت زیادہ ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے ایک پرائس سیٹ کی ہوئی ہے، آپ کا آرڈر آ گیا اور پیچھے سے اس نے اگر پرائس بڑھا دی تو آپ کے لیے ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ گراف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس بہت ہیں، لیکن اس کے جو میکسیمم اپس اینڈ ڈاؤنس وغیرہ ہیں وہ ہمارے $20 سے $14 اور شاید اب یہ جا رہا ہے 13.22 پہ، رائٹ. تو آپ کا یہ کیپا گراف اسٹیبل ہونا چاہیے. ایک اسٹیبل کیپا گراف نہیں ہے. تو یہ جیسا آپ کو یہ کہ آپ نے کیپا کہاں سے آ کے چیک کرنا ہے، وہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے آ کے چیک کر لینا ہے. لاسٹ 3 months کے اندر اگر ہم دیکھ لیں گے تو اس کا جو کیپا گراف ہے اس کے اندر بھی کافی سارے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. یہ خیر ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہائی پرائس کے اوپر سورس کیا اور وہ بعد میں اس کی پرائس کم ہو گئی تو obviously آپ کے پاس سیلز اور مارجنز آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں. خیر وہ چیزیں کہ پریکٹس سیشن کے اندر ہوں گی. بہرحال ابھی آپ نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیپا گراف آپ نے کہاں سے چیک کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے فاسٹسٹ ڈلیوری، رائٹ. فاسٹسٹ ڈلیوری کا آپشن وہ آپ نے ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے فاسٹسٹ ڈلیوری، اس میں آ رہا ہے ٹمارو، رائٹ. تو یہاں پہ 3 days سے زیادہ والا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، رائٹ. اور ارائیوز یہ جو بھی آ رہا ہے بس اس کو مطلب آپ صرف دیکھ لیں گے، لیکن صرف جس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹسٹ ڈلیوری کا جو آپشن ہے وہ آپ کا ود ان نیکسٹ 3 days ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہماری فنل 2 جو امیزون سپلائی چیک تھی وہ یہاں پہ یہ والا بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہے ہماری فنل 3 کاسٹنگ، رائٹ. یہ جو ہماری کاسٹنگ ہے اس کو اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں کافی ساری، رائٹ. اس کا سمپلسٹ اور بالکل سمپلیفائڈ ورژن یہ ہے کہ جو پرائس آپ کو امیزون سے مل رہی ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہاں سے یہ سورس ہو رہی ہے 13.22 میں، آپ نے اس کے اندر اسٹریٹ اوے 25% ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے. تو یہ 25% جو آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے اوور ہیڈز ہیں، آپ کے ایکسپینسز ہیں، اور یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ
ای بے کا جو کمیشن جانا ہے, جو کہتے ہیں پے پال کا کمیشن جا رہا ہوگا, اور اس کے علاوہ جو آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کے اوپر ایسا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بائی کرتے ہیں امیزون سے, تو کافی ساری اسٹیٹس اس طرح کی ہیں کہ جو آپ سے ٹیکس چارج کرتی ہیں, سیلس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں میں, اور بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جو آپ سے چارج نہیں کرتی. تو اس میں مطلب یہ آگے کی بات ہے کہ آپ اگر اپنی ایل ایل سی بنا لیں اور آپ اگر ٹیکس ایگزمپشن آپ لے لیں, تو پھر آپ کی یہ والا ٹیکس بھی نہیں پڑتا. پھر جو آپ نے 25% آپ نے ایڈ کرنا ہوگا, تو وہ جیسا آپ کا 15% آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے جسٹ 25% آپ نے ایڈ کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی کیا یہ جو پروڈکٹ ہے 13.22, تو اگر ہم نے 13.22 کے اوپر اگر ہم ایڈ کر دیتے ہیں 13.22 plus 22%, تو یہ آ گیا ہمارا 16.12. تو یہ ہماری کیلکولیشن بن رہی تھی 13.22 پلس 25%, 16.5, رائٹ. تو ہم نے ادھر جا کے دیکھا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ $10.22 کے اندر سیل ہو رہی ہے. تو آبویسلی یہ ہمارے لیے ورکیبل پروڈکٹ نہیں ہے. ہم کوئی اور پروڈکٹ سرچ کر رہے ہوں گے, یا ہم جو ہے یہ جب ہم نے بیچ ہیڈس ہم نے فائنڈ کیا تھا, تو یہ جو ادر پروڈکٹس ہیں ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہمیں کوئی مزید کم پرائس کی پروڈکٹ ملتی ہے, رائٹ. تو اس میں یہ آگے آپ کا انشاءاللہ پریکٹس سیشنز کے اندر ہوتا رہے گا. جسٹ فار ناؤ یو جسٹ ہیو ٹو سی دیز فنلس, اور اس کو آپ نے میمورائز کرنا ہے, اس کو اسی ہی سیکوینس کے اندر کہ فنل 1 کیا تھی, فنل 2 کیا تھی, فنل 3 کیا تھی. تو اگر ہم اسے دیکھیں, اگر تمہاری فنل 1 واز ای بے چیکس, فنل 2 واز امیزون سپلائر چیک, اور اس کے بعد ہماری فنل 3 از کاسٹنگ. تو یہ جو ساری چیز ہے جس کے اوپر انشاءاللہ کہتے ہیں کہ آپ کا پریکٹس ہوگی. تو موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ نے سمپلی 25% ایڈ کر دینا آپ نے. اچھا, آپ کا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ $1 ایچ پروڈکٹ ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ یہ وہ ہے کہ آپ کا کوئی انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہو نہیں رہی ہے, آپ نے صرف ایک ریسرچ کر کے آپ نے لسٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو $1 کا اگر منیمم سائٹ پہ, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کہتے ہیں آپ جیسے آپ کی پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر گرپ اسٹرانگ ہوتی جائے گی, آپ کو $3 $4 $5 کی پروڈکٹس بھی ملنی شروع ہو جائیں گی. اور فار ایگزامپل اگر آپ نے 100 کے قریب پروڈکٹس ڈھونڈی ہوئی ہوں گی, اس میں 2-4 اس طرح کی بھی نکل آتی ہیں جو آپ کو $6-7 ایون $11 کا پروفٹ بھی دے دیتی ہیں. تو بس آپ فی الحال اسٹارٹ میں یہ رکھیں کہ منیمم $1, اور $1 کی اگر آپ کی کافی ساری پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں اور جو آپ کو $1 دے رہی ہیں, ان کا ڈیلی آرڈر آ رہا ہے, تو آپ کے پاس کافی اچھے پیسے بن جاتے ہیں, کافی اچھے. اچھا, اب وہ جو ہمارا ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ ہمارے جو سرچ میتھڈس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا تھا رینڈم سرچ میتھڈ, اور پھر یہ ہمارے باقی میتھڈس تھے. تو اس میں اب ہمارا رینڈم سرچ میتھڈ کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ہے. ہم نے پہلے جو ہمارے سرچ میتھڈس ہیں کہ ہم نے پروڈکٹس نکالنی کہاں سے ہیں, کہاں سے ڈھونڈنی ہے, کہ ہم نے کس پروڈکٹ کے اوپر کام کرنا ہے. پھر ہم نے 3 فنلز دیکھ لی, ٹھیک ہے. ان فنلز کے اندر جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو اسی اسٹرکچرڈ اپروچ میں آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے. آپ نے کوئی پریکٹس سیشن پہ نہیں جانا جب تک آپ اس کو پہلے ذہن نشین نہ کر لیں. میں یہاں پہ ذہن نشین کرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جب آپ کو ذہن نشین ہوئی ہوگی نا, تو آپ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو آپ کے مائنڈ میں جو نالج آیا ہوا ہوگا, اس کو اسکل کے ساتھ جو آگے آپ نے پریکٹس سیشن میں اسکل لینی ہے, اس کے ساتھ آپ کو میپ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ لرننگ ہاؤ ٹو لرن. تو لرننگ ہاؤ ٹو لرن کے اندر ایک یہ والی ٹیکنیک ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں میپنگ. تو نالج کی آپ میپنگ اسکل کے ساتھ کر رہے ہوں گے, تو آپ کی لرننگ بہت زیادہ اچھی ہوگی. تو رینڈم سرچ میتھڈ کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ ریپک اینی رینڈم پروڈکٹ, جیسے بھی ہم نے بی چیٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا. اس کے بعد پاس دی سلیکٹڈ آئٹم تھرو ای بے چیک فنل, رائٹ. وہ جو ای بے کا چیک فنل جو ہے ہمارا, جسے جو ہمارا فنل 1 ہے, obviously سے پہلے آپ یہ فلٹرز لگائیں گے, اور پھر آپ یہ والا اس والے فنل سے آپ گزاریں گے اسے. اس کے بعد فائنڈ دی سورس پروڈکٹ آن دی امیزون, جیسے کہتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا
کہ بیچ ایڈس کے لیے ہم نے یہاں پہ جا کے دیکھا کہ جی کیا ہمیں کوئی ایسی پروڈکٹ مل رہی ہے. اچھا اس کے بعد پاس دی سپلائر تھرو امیزون سپلائرس چیکس فنل, یعنی کہ اس کے بعد ہمیں صرف فنل 2 میں سے ہم نے گزارنا ہے کہ کیا وہ پرائم سیلر ہے, اس کے یہ اے ایم جی اسکاؤٹ کی ایکسٹینشن, اور پھر ہمارا کیپر گراف اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاس تھرو دی کاسٹنگ فنل, کیا جو ہماری کاسٹنگ فنل ہے یعنی کہ جو سمپلی آپ نے 25% ایڈ کیا سورس پرائز کے اوپر, کیا اس کے بعد آپ کے لیے ورکیبل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد فائنلائز دی پروڈکٹ. اس کے بعد اگر یہ تمام چیکس اس کے اوپر آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اگر $1 منیمم سائٹ کے اوپر پروفٹ بچ رہا ہے تو پروڈکٹ آپ کی فائنل ہے. اس پروڈکٹ کو آپ کسی ایک ایکسل شیٹ کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر ریکارڈ کر لیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی ای بے اکاؤنٹ کے وجہ کے لسٹ کر دیں گے. تو پھر جب آپ کو آرڈر آئے گا تو آپ پھر جا کے امیزون سے سورس کر لیں گے. تو اسی طریقے سے جو ہماری نیکسٹ جو ہمارے 4 میتھڈز ہیں اس کے اندر وانڈرنگ تھرو امیزون بیسٹ سیلر ٹیب, یہ ہوتا ہے کہ آپ امیزون بیسٹ سیلرز کے اندر آپ چلے جاتے ہیں رائٹ, اور امیزون بیسٹ سیلر میں جا کے وہاں سے آپ یہ ہے امیزون بیسٹ سیلر ٹیب, یہاں سے آپ آئیڈیاز لیتے ہیں کہ اچھا جی میں کون سی پروڈکٹ میں کروں رائٹ. میں جناب لیپ فراگ اس کو کہتے ہیں میں چیک کر لوں یا میں اس کو چیک کر لوں. یہ بیسیکلی کہ پروڈکٹ ریسرچ کا جو آپ کا سٹارٹ ہے, جو آپ کو وہ آئیڈیا کہ یار میں نے کون سی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ذہن میں کلیئرٹی رہے کہ یہ جو سب میں چیز بتا رہا ہوں یا وہ جو ہمارے 5 میتھڈز ہیں وہ ہمارے 5 میتھڈز وہ ہیں کہ ہم نے یار پروڈکٹ دیکھنی کون سی ہے ہم نے, ٹھیک ہو گئے. تو یہ آئیڈیاز آپ کے پاس یہاں سے آئیں گے. تو اس میں یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فار ایگزامپل آپ آتے ہیں بیبی کے اندر, تو بیبی کے اندر آپ آئے اور جناب آپ نے یہاں سے آ کے اپنے آئیڈیاز لیا آپ نے رائٹ. یہ مطلب بہت ساری پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس, آئیڈیاز ہی آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہو گیا. بیبی کے آپ گفٹس کے اندر آ گئے, بیبی کے گفٹس کے اندر سے آ کے کہتے ہیں آپ نے دیکھا اٹس بین لوڈیڈ, ہیز بین لوڈیڈ. سو یہ فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے بمپی بال رائٹ, اسے آپ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے کہ جو آپ نے پروڈکٹس کرنی ہے اس کے آئیڈیاز ہیں. اس کے بعد پھر یہی یعنی کہ آپ نے ان فنلس کے ساتھ آپ نے گزارنے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو $1 یا اس سے زیادہ بچ رہا ہے تو آپ پروڈکٹ فائنلائز کر لیں گے. پھر اسپائنگ آن سیلرز, یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ای بے کے اوپر جو ادر سیلرز سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں آ کے اسپائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سیلر ہے, یہ کہتے ہیں سیلز کر رہے ہیں, آپ گریٹ ٹوکیو اس کا نام ہے, آپ اس کے اوپر چلے گئے اور گریٹ ٹوکیو کو آپ نے جا کے دیکھا کہ اس نے آئٹم فور سیلز کون کون سے ہیں اس کے, اور یہاں سے کہ آپ نے آئیڈیاز لینے شروع کر دیے کہ یہ بندہ کون کون سی چیزیں سیل کر رہا ہے رائٹ. یہ 72 سولڈ ہے, اس کی یہ 248 سولڈ ہے, اٹ مینس کہ یہ آپ کے لیے ورکیبل پروڈکٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ان سپلائر چیکس کے اندر سے جو ہمارے ای بے چیکس ہیں اس کے تھرو سے مطلب اس سے اگر یہ پاس ہوتی ہے. یہ آپ کے کہتے ہیں 308 سولڈ ہیں آپ کے رائٹ. تو یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوگی آپ کی. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں, نیکسٹ میتھڈ ہمارا اسپائنگ آن کمپیٹیٹرز. یہ تھوڑی سی ایک ایڈوانس چیز ہے, تو یہ انشاءاللہ جب آپ کے پریکٹس سیشنز آگے آ رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد اسپائنگ تھرو دی ایڈورٹائزنگ ای میلز بائی ای بے, یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس میتھڈ ہے, یہ بھی انشاءاللہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں گے. تو یہ ہمارا بیسیکلی پروڈکٹ ریسرچ کے حوالے سے ایک اسٹرکچرڈ نالج جو ہے یہ آپ کو بتایا. اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ صرف آپ کی یہ جو رائٹ پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے یہ صرف ایک رائٹ پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر اگر آپ کی گرپ ہو جاتی ہے تو آپ صرف اس ایک پروڈکٹ ہنٹنگ سے مہینے کا 60,000 to 70,000 روپیز تک آرام سے ارن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ایک فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اپنا ای بے اکاؤنٹ نہیں ہے اور اگر آپ ابھی خود سے بزنس نہیں کر رہے, لیکن اگر پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر اگر آپ کی ایک اچھی گرپ بنی ہوئی تو آپ نے کوئی سا بھی ایک کوئی یو ایس کا کوئی یو کے کا آپ نے سیلر پکڑا, بہترین تو یہی ہے کہ آپ یو ایس کا سیلر پکڑیں, وہ اپنے ڈفرینٹ فیس بک گروپس کے اوپر جا کے آپ نے ہنٹ کیا, یا اگر آپ فائبر کے تھرو آپ نے ہنٹ کیا, یا اپ ورک کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ تھا, یا اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں تھا, آپ کے کسی دوست کا اکاؤنٹ تھا, کسی بھی ذریعے سے آپ نے ایک بہتر ای بے سیلر جو ہے اٹھا لیا آپ نے. اب انہیں ریگولرلی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہیں جو انہوں نے لسٹ کرنی ہوتی.
تو ابھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو انشاءاللہ کہتے ہیں ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے رہیں گے اور ہماری پوسٹ وغیرہ بھی آتی رہیں گی. لیکن آپ کو میں صرف یہ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ صرف ایک اکیلی پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر ابھی تو میں لسٹنگ، آرڈر پروسیسنگ، ای بے ہیلتھ میٹریسز، کسٹمر سپورٹ، ابھی تو میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ای بے کے اور بہت سارے سیگمنٹس ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. ابھی صرف اور صرف یہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، یہ جو ایک سمپلسٹ یہ جو آپ کو کہتے ہیں میں نے دکھا دی، یعنی کہ یہ جو سمپلسٹ والی یہ جو آپ کو میں نے دکھائی ہے، اور اس کے اندر یہ جو ڈفرینٹ یہ جو ہم نے چیکس وغیرہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، وی آر امیزڈ اینڈ اسٹانش کہ ہم نے بہت سارے یو ایس کے سیلرز اور بہت یعنی کہ جو سیزن سیلرز ہیں جو بہت پرانے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پروڈکٹ ہنٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. رائٹ، وہ بہت سارے چیکس جو ہم لوگ لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بہت سے چیکس نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اتنے بہتر چیکس کے ساتھ آپ پروڈکٹس ہنٹ کر کے دے رہے ہوں گے، اور یہ آپ نے اگر ڈیلی 3 گھنٹے 2 ہفتے تک لگا لیے انشاءاللہ، تو آپ کی بہت اچھی گریپ بن سکتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ ٹائم لگائیں گے تو اور زیادہ اچھی بات ہو. تو اس لیے ٹیکنیکل نالج تو آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا. میں نے چونکہ آپ کی مینٹرنگ کرنی ہے اس چیز کے اوپر کہ بھائی کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ سیریسلی آپ نے لینا ہے، اس کا کہتے ہیں جو پوٹینشیل ہے وہ آپ کے ساتھ میں مطلب ساتھ کے ساتھ ہی یہ کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. رائٹ، تو آپ اس پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر اپنی گرپ کریں، کیونکہ یہی پروڈکٹ ریسرچ آگے آپ کو اسٹاک پروڈکٹ ہنٹنگس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی. یہی آن لائن آربیٹراج کی پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کے لیے ڈراپ شپنگ پروڈکٹس کی ہنٹنگ آسان کر دے گی. یہی پروڈکٹ ریسرچ آپ کے لیے کل کل اگر آپ نے کبھی امیزون کی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، کبھی آپ نے شاپیفائی اسٹورز کے لیے اگر آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی. تو یہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ جو امپاوررز نے، یعنی کہ امپاوررز جو اپنے ای بے بزنس کورس کے اندر جو ایک اس وقت ہمارا آپ کہہ لیں گے ون آف دی ہائیسٹ لیول یہ کورس ہے، اس کے اندر جو ہم پروڈکٹ ہنٹنگ سکھاتے ہیں، ہم نے آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ بتا دی. اب اس پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر اب آپ نے گرپ کرنی ہے، اور یہ گرپ صرف آپ کی تھرو پریکٹس ہی ہوگی آپ کی. اور اس کا پوٹینشیل بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لیا ہے. اور ابھی میں نے یہ پوٹینشیل مطلب زیادہ ہائی نہیں بتایا تھا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی سیٹ نہ ہو. رائٹ، ادروائز اس کا میں مطلب بتاؤں آپ کو کہ 3-4 مہینے میں اگر آپ نے اپنی اچھی گرپ کر لی، اور آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک یو ایس سیلر تھا، اور کل کلا سم ہاؤ یو مینج ٹو ہیو مور دین ون یو ایس سیلرس. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 4 یا 5 سیلرز آگے، آپ ان کے لیے پروڈکٹ ریگولرلی ہنٹ کر کے دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور آپ نے کوئی ایک دو آپ کہہ لیں کہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو یا بھانجے بھتیجے کو یا کسی کو بھی آپ نے ساتھ میں اپنے ساتھ پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر بھی لگا لیا، تو یہی یہ جو 60-50,000 70,000 یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس سے کہیں اوپر جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو نا اس کا میں پوٹینشیل بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے صرف اس ایک سکل سے آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پہلے ہی مہینے سے یا دوسرے مہینے سے یا تیسرے مہینے سے آپ کے پاس اتنا آنا شروع ہو جائے گا، بٹ اٹ ہیز اے پوٹینشیل. ٹھیک ہے، کہ آپ اسے جتنا گرو کر سکیں آپ. ٹھیک ہے، تو اسے بہت زیادہ سیریسلی لیں، کیونکہ دس از اے فاؤنڈیشنل اسٹیپ ٹورڈز یور کمپلیٹ ای بے بزنس. سو اف یور فاؤنڈیشنز آر ناٹ اسٹرانگ، آپ اپنی بزنس کو اتنا بہتر انداز سے آپ کہہ لیں کہ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو اس فاؤنڈیشنل اسٹیپ کے اوپر پہلے خود سے ٹائم اسپینڈ کریں، خود سے اس چیز کو سیکھیں. اور اس میں کوئی چیلنجز آ رہے ہیں گروپ کے اندر، آپ میسیجز ڈالیں امپاوررز کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم ہے جو کرنٹلی بزنس کے اندر انوالو ہوتی ہے، جو ڈیلی جو ہمارا سیلر سینٹر ہے اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے. ای بے کا جو سیلر جو ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرفیس ہے اسے ہم لوگ سیلر سینٹر بولتے ہیں. تو وہ سیلر سینٹر پہ بیٹھتی ہے، وہ ڈیلی مطلب کرنٹ ہے، وہ اپڈیٹڈ ہے، وہ ڈیلی مطلب آرڈر پروسیسنگ، لسٹنگ اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سپروائز کر رہی ہوتی ہے، خود ہاتھ سے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج ہو گیا ہمارا امپاوررز کی پروڈکٹ ریسرچ. اور بس اسے آپ لوگ گریپ کریں، اور اینڈ میں وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی، ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی گروتھ دے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ.